ڈیوڈ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے ٹھکانے پر چھوڑا اور اب اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہائش لندن کے کثیر آبادی والے علاقے آل گیٹ میں رکھی ہوئی تھی، جہاں مکانوں کی ایک قطار کے عین درمیان اس کا گھر تھا۔ اس نے یہاں نزدیک ہی اپنا پرنٹنگ پریس لگایا ہوا تھا، جہاں پبلشنگ کا چھوٹا موٹا دھندا چل رہا تھا۔ اس دھندے کی آڑ میں وہ موساد کا گھناؤنا کھیل جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنے گھر تک وہ بڑے اطمینان سے آیا تھا۔ رات اس نے جی بھر کے شراب پی اور چین کی نیند سو گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا قتل نہیں تھا، ایسے درجنوں قتل اس نے اپنے ہاتھوں کیے تھے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا جب وہ تل ابیب کے ایک عقوبت خانے کا انچارج تھا، جہاں مشتبہ فلسطینی نوجوانوں کو تفتیش کے لیے لایا جاتا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں سے ناخن علیحدہ کیا کرتا تھا۔ موساد نے اسے اپنے خصوصی دستے میں اس کی قابلیت کو دیکھ کر شامل کیا تھا۔ اسے کسی کو بھی قتل کر دینے کا نشہ تھا۔ معمول کے مطابق صبح دیر گئے اس کی آنکھ کھلی اور اب وہ اٹھ کر کچن تک آیا تھا۔ چائے کا کپ حلق میں اتار کر اسے قدرے ہوش آیا اور اب وہ باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ہی اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت سوائے معمول کی ڈاک کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ ڈاکیے کی عادت کہ وہ ڈاک پھینکنے کے بعد گھنٹی بجایا کرتا تھا، لیکن آج 2-3 گھنٹیاں یکے بعد دیگریں بجیں تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کوئی خطرہ؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اندر موجود انٹرکام کا بٹن دبا کر باہر موجود شناخت دریافت کی۔ گیس کمپنی، جواب ملا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ مہینے کا آخری ہفتہ ہے جس میں کمپنی کے لوگ میٹر چیک کرنے آتے ہیں، جو اس کے مکان کے بیسمنٹ میں نصب تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بطور احتیاط جھری سے دیکھ لیا تھا۔ باہر ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں بل لیے سر پر گیس کمپنی کی ٹوپی رکھے کھڑی تھی۔ اس کے بال ٹوپی سے باہر لہرا رہے تھے۔ اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر ڈیوڈ کی رال یوں ہی ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے بے فکری سے دروازہ کھول دیا۔ لڑکی نے باہر کے موسم کے پیش نظر نیلے رنگ کا رین کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ ڈیوڈ نے بھی دانت نکال دیے۔ لڑکی اندر داخل ہو گئی تھی جبکہ ڈیوڈ اس کی طرف پشت کیے دروازے کو ڈبل لاک لگا رہا تھا۔ اس نے صرف بنیان اور نیکر پہن رکھی تھی اور بستر سے ابھی اٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے لڑکی کو ایک ذو معنی سا فقرہ کہنے کے لیے اس کی طرف گھوما، اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ لڑکی نے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھام رکھا تھا۔ شاید اس نے یہ پستول اپنے لمبے رین کوٹ کی جیب سے نکالا تھا۔ تم تو مجھے مار ڈالو گی، یہ کہتے ہوئے ڈیوڈ نے اپنا ایک قدم ہی بمشکل اپنی جگہ سے آگے بڑھایا تھا۔ اچانک ہی 3-4 گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں۔ کیوں نہیں؟ تم زندہ رہے تو نہ جانے اور کتنے بے گناہ مارے جائیں گے۔ یہ آخری فقرہ تھا جو اس نے لڑکی کے منہ سے سنا۔ اس نے پستول سے سائلنسر کھول کر الگ کیا اور جس طرح اندر آئی تھی اسی طرح باہر نکل گئی۔ باہر جانے سے پہلے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ دروازے کے باہر کچھ فاصلے پر کھڑی کار میں موجود ایک عربی نوجوان نے اس کی طرف دیکھ کر چابی گھمائی اور کار اس کے نزدیک لے آیا۔ اگلا دروازہ کھول کر وہ اطمینان سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈن۔ اس نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہی نوجوان کو ہاتھ کے انگوٹھے کے مخصوص اشارے سے بتایا، ویل ڈن۔ نوجوان کے چہرے کا تناؤ اچانک ختم ہو گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتا موٹر وے تک آ گیا تھا۔ جلد ہی دونوں شہر سے باہر نکل آئے۔ اس درمیان لڑکی نے اپنا کوٹ اور ٹوپی اتار کر اپنے قدموں میں دھرے بیگ میں رکھ لی تھی۔ اب وہ دونوں کھلنڈرے نوجوانوں کی طرح معمول کی گفتگو کرتے موٹر وے کی اس سمت میں سفر کر رہے تھے جو انہیں مانچسٹر کی طرف لے جاتی۔ نوجوان نے لڑکی کو وہاں ڈراپ کر کے لندن واپس آنا تھا۔ دونوں فلسطینی اور ابو احمد کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا تھا۔ راستے میں ایک سروس پر رک کر انہوں نے چائے اور سنیکس کھائے۔ پھر نوجوان نے یہیں سے فون کر کے اپنے کسی ساتھی خالد کو مشن کی کامیابی کا مژدہ سنایا اور مبارکباد وصول کر کے واپس آ گیا تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی ساتھی لڑکی کو مانچسٹر میں ڈراپ کر کے واپس لندن آ گیا۔ دونوں نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ ان کے اپنے ٹھکانوں سے غائب ہونے کا شک ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لندن میں ہیوسٹن کی نارتھ ہائیڈ لائن کی جس بلڈنگ کے سامنے ڈیوڈ نے ان دونوں کو اتارا تھا وہ اس بلاک کے آخری کونے میں واقع تھی۔ دونوں مقامی غنڈے اور موساد کے نمک خوار تھے۔ خدا جانے موساد کو کس طرح ان کے یہودی ہونے کی اطلاع مل گئی تھی، جس کے بعد سے دونوں کو قابو کر لیا گیا تھا۔ گزشتہ 10 سال سے وہ موساد کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس درمیان انہوں نے موساد کے حکم پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں درجنوں بے گناہوں کو گمنامی کی موت مارا تھا۔ دونوں مقامی جوئے خانے کے مالک تھے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک پب بھی خرید لیا تھا
اور اب خاصے مصروف رہتے تھے۔ پہلے وہ خود گنڈے تھے، لیکن اب کئی گنڈے ان کے دسترخوان پر پل رہے تھے۔ بے گناہوں کو اذیت ناک اور گمنامی کی موت مارنا وہ اپنا مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے۔ انہیں موساد نے پڑھا دیا تھا کہ یہودی ہونے کے ناطے وہ کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں اور وہی بہتر فیصلے کر سکتے ہیں کہ کسے زندہ رہنا ہے اور کسے مرنا ہے۔ صبح معمول کے مطابق دونوں اٹھے اور دوپہر کو معمول کے مطابق اپنے کام پر چلے گئے۔ دونوں نے سارا دن اطمینان سے گزارا، ایک پب پر اور دوسرا اپنے جوئے خانے پر کام کرتا رہا۔ رات کو وہ دوسرے پہر گھر واپس آیا کرتے تھے۔ دونوں اکٹھے رہتے تھے، اس لیے واپس بھی ایک ہی گاڑی میں آیا کرتے تھے۔ کار چلاتے ہوئے وہ شراب نوشی نہیں کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے کچھ اصول بنا رکھے تھے جن پر وہ سختی سے کاربند تھے۔ یہ اصول بھی انہیں موساد کی طرف سے پڑھائے گئے تھے اور تلقین کی گئی تھی کہ اگر انہوں نے ان میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کی تو وہ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اگر دشمن نے چھوڑ دیا تو موساد انہیں مار ڈالے گی، کیونکہ اپنے کسی بھی رات کا تشت ازبام ہونا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ یوں بھی تازہ واردات کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ خاصی شرافت کی زندگی بسر کرنے لگتے تھے۔ دونوں نے دن میں گزرنے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور باتیں کرتے گھر تک آ گئے۔ گھر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ دوبارہ لاک کر کے اپنے سٹنگ روم تک آئے۔ یہیں دونوں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنے اپنے بیڈ روم میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس شہر میں ان کی بے شمار گرل فرینڈز تھیں، لیکن ابھی انہیں کم از کم ایک ہفتہ بڑے آرام سے گزارنے کا حکم ملا تھا۔ یہ حکم اگر برطانوی پولیس کی طرف سے ہوتا تو وہ کبھی خاطر میں نہ لاتے، لیکن موساد کے کسی حکم کی حکم عدولی کا وہ تصور بھی جیتے جی نہیں کر سکتے تھے۔ سٹنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے باہر ہی موجود بٹن دبا کر اندر کی لائٹ جلائی اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کے تعاقب میں اندر آ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ اب پوزیشن ایسی بن گئی تھی کہ دو مسلح نقاب پوش ان کے سامنے کھڑے تھے اور تیسرے نے دروازے کے ساتھ پوزیشن لے رکھی تھی۔ شاید وہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کر کھڑا تھا اور اس بات کا منتظر ہوگا کہ جیسے ہی اندر داخل ہوں وہ دروازہ بند کر دے۔ اس بات کا علم انہیں مرنے تک نہ ہو سکا کہ یہ لوگ کس راستے سے اور کب اندر آئے، کتنی دیر سے چھپے ان کے منتظر تھے۔ خوش آمدید دوستو، تم نے بڑا انتظار کروایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ اور دیر تم نہ آتے تو ہمیں تمہارے ٹھکانوں پر جانا پڑتا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ ہمیں اس زحمت سے بچا لیا۔ ان کی پشت سے آواز آئی۔ دونوں کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ یہ تینوں حملہ آوروں نے نہ صرف ماسک پہن رکھے تھے بلکہ ان کے پستولوں پر سائلنسر بھی فٹ تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان میں سے ایک نے سنبھل کر کہا۔ ہاں، ہم پاگل ہو گئے ہیں اور اسی پاگل پن میں تمہیں موت کی نیند سلانے آئے ہیں، تاکہ تمہارے بدماش مالکان کو علم ہو سکے کہ ان کا واسطہ ایسے مظلوموں سے ہے جو پاگل پن میں کچھ بھی کر گزرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ سامنے کھڑے نوجوان نے کہا۔ بھاگ جاؤ، دوسرے بدماش نے اس طرح ہاتھ ہلایا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہمارے بھاگنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو تمہاری مرضی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ تم مرنے سے پہلے کم از کم شراب نوشی ہی کر لو، اس طرح تمہیں یہ اطمینان تو رہے گا کہ تم نے موساد کے حکم کی خلاف ورزی کر لی تھی۔ کہیں یہ حسرت ہی دل میں نہ لے کر مر جانا۔ عقب سے آواز آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ سمجھایا۔ ٹھیک ہے، تم خاصے مہربان قاتل نظر آتے ہو۔ اگر تم لوگوں نے ہمیں مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں ایک ایک پیگ تو پی لینے دو۔ مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری ہونی چاہیے، ایک بدماش نے کہا۔ اوکے، کہاں ہے شراب؟ ہم خود لے آتے ہیں، آپ لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے، نقاب پوش نے کہا۔ دراصل ہمیں گھر میں شراب رکھنے کی عادت نہیں، پب تک جانا ہوگا، ایک بدماش نے مکاری دکھائی۔ افسوس، پھر تم شراب پیے بغیر مر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی اور ہم اپنا کام مکمل کیے بغیر جا نہیں سکتے۔ جواب ملا۔ یہ تو زیادتی ہے، انہوں نے احتجاج کیا۔ مجبوری ہے، جواب دیا گیا۔ میرے خیال سے شاید ہمارے فریج میں کوئی بوتل موجود ہو، میں دیکھتا ہوں، ایک بدماش نے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ڈھیر کر دوں گا۔ اس مرتبہ عقب سے بولنے والے نقاب پوش کی آواز میں قہر برس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ہی لا دو۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عقب والا نقاب پوش باہر نکل گیا۔ اس نے ملحقہ کچن سے فریج میں رکھی بوتل نکالی اور جیب سے شیشی نکال کر اس میں تیز زہر انڈیل دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شراب اور سوڈے کے ساتھ ساتھ 2 خالی گلاس بھی تھے۔ اس درمیان دونوں بدماش خون کے گھونٹ پیے
خاموشی سے دونوں مسلح نقاب پوشوں کو گھورتے رہے جن کی انگلیاں ٹریگر پر تھیں اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ اپنے لیے پیگ خود ہی تیار کر لو، کیا یاد کرو گے کن لوگوں سے پالا پڑا ہے، حالانکہ تم نے کبھی کسی کو اتنی مہلت بھی نہیں دی۔ نقاب پوش نے کچھ فاصلے پر رکھی میز پر سب کچھ رکھ کر دوبارہ پوزیشن سنبھال لی۔ ایک آدمی جام تیار کر کے دوسرے کو دے گا، تم جاؤ۔ اس نے ایک بدماش کو اشارہ کیا۔ بدماش نے بے بسی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، دو بیگ تیار کیے، ایک اپنے ساتھی کو تھمایا، دوسرا خود تھاما۔ دونوں نے جام ٹکرائے اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ پی گئے۔ اس میں زہر ملا ہے، میں نے باہر ملا دیا تھا، تم 1.5 منٹ کے بعد مر جاؤ گے، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ عقب سے آواز آئی۔ دونوں کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں نقاب پوش اسی طرح کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ابھی انہوں نے کمرے کا دروازہ بمشکل بند ہی کیا تھا جب انہیں ایک کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ دونوں زوردار آواز میں گالیاں بک رہے تھے۔ نقاب پوشوں کے باہر آنے تک گالیوں کی آواز بھی بند ہو گئی۔ سریع الاثر زہر اپنا کام کر گیا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے بوتل میں موجود شراب کموڈ میں بہا کر فلش چلا دیا۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے خود ہی شراب میں زہر ملا لیا ہے۔ تینوں نے اپنے نقاب اتار کر جیبوں میں ٹھونسے اور باہر پارک کی گئی دونوں گاڑیوں میں علیحدہ علیحدہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ایک ساتھی نے ہیوسٹن سے باہر آ کر سڑک کے کنارے موجود فون بوتھ سے فون کر کے کسی خالد کو مشن کی کامیابی کی اطلاع دی تھی، جس پر دوسری طرف سے الحمدللہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی قونصلیٹ کی رگوں میں کھولتا ہوا خون اس کی نسیں توڑے دے رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے اس کو اپنا وجود دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک ایسی ہزیمت کا منہ انہیں کبھی نہ دیکھنا پڑا تھا۔ جس ذلت سے وہ دوچار ہوئے تھے اس کے سامنے وہ خط دھرا تھا جو آج کی خصوصی ڈاک سے موصول ہوا تھا، جس پر لکھا تھا: سامعین کرام، اس کے بعد ناول کے کچھ صفحات غائب ہیں۔ میری 1000 کوشش کے باوجود بھی میں یہ ناول حاصل نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جہاں سے ناول کا سلسلہ مجھے دوبارہ سے ملا، میں وہیں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اسی اڈے میں موساد نے ایک خفیہ نیول راڈار اسٹیشن قائم کر رکھا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے جمائل کی فوج فلانکسٹ کے بحروپ میں یہاں موجود رہتے تھے۔ موساد کو اپنے اس خفیہ مشن کے قیام کے لیے اپنی تمام ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر جمائل کی ہر بات ماننا پڑی تھی۔ نارتھ بیروت کے اس خفیہ مقام پر، جو بشیر جمائل کا ہیڈ کوارٹر تھا، موساد اور فلانگسٹ کی عیسائیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ نہ صرف اسرائیل فلانگسٹوں کو اس اسٹیشن کے قیام کے لیے 20 تا 30 ہزار امریکی ڈالر ماہانہ ادا کرے گا، بلکہ اسرائیل نے حیفا کے فوجی بیس پر جمائل کے فوجیوں کو اسرائیل میں تیار کردہ خصوصی گن بوٹس ڈابر بھی قیمتاً دی تھی، جن کے حصول کے بعد عیسائی فوج کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بیروت میں موساد کا خفیہ اڈا عیسائیوں کے زیر قبضہ مشرقی بیروت اور مسلمانوں کے زیر قبضہ مغربی بیروت کے عین درمیان میں ایک سرکاری عمارت کے تہہ خانے میں قائم کیا گیا تھا، جسے موساد کی خفیہ زبان میں آبدوز یعنی سب میرین کہا جاتا تھا۔ اس اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ہمہ وقت موساد کے 10 بہترین دماغ، جن میں کم از کم 7 یا 8 کاٹسا شامل تھے، سرگرم عمل رہتے تھے، جن میں سے کم از کم 2 کا تعلق اسرائیلی فوج کے بہترین اور تباہ کن یونٹ 4-5 سے ہوتا تھا۔ 1980 تک حالت یہ تھی کہ وہ نہ صرف جمائل بلکہ بیری، جنبلات اور پی ایل او کے بھی بعض کیمپوں میں موساد کے خفیہ اڈے قائم ہو چکے تھے، اور عملاً موساد کو ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جب چاہیں بیروت میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ سی آئی اے، شامی انٹیلیجنس اور دیگر مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں خود کو بے بس محسوس کرتی تھیں۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ بیشتر امریکی شہریوں کے اغوا میں بھی موساد کا ہاتھ تھا۔ امریکی اس بات کی خبر رکھنے کے باوجود کہ موساد ان کو بھی ہاتھ دکھا جاتی ہے، اس کے محتاج رہتے تھے اور مصلحتاً خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے، جس کی بہترین مثال 23 اکتوبر سن 1983 کو بیروت ایئرپورٹ پر مرسڈیز ٹرک بم کا وہ دھماکہ ہے جس میں 241 امریکن میرین فوجی مارے گئے تھے۔ امریکہ کی فوجی تاریخ میں 13 جنوری 1968 کے بعد ایک ہی روز میں مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ یاد رہے کہ اس روز ویتنام میں ایک ہی دن میں 1246 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اس سے پہلے یا بعد کبھی ایک ہی دن میں اتنی زیادہ تعداد میں امریکن فوجی نہیں مارے گئے۔
موساد کو اپنے خصوصی ذرائع سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ بڑے مرسڈیز ٹرک میں گولہ بارود کے ذخیرے کے ساتھ ایک خودکشی مشن ترتیب دیا گیا ہے جس میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا سامان موجود ہے۔ موساد اور CIA کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے کے تحت موساد اس بات کی پابند تھی کہ اس کی پیشگی اطلاع CIA کو دے، لیکن انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ بھی موساد کی خفیہ پلاننگ کا حصہ تھا۔ اس طرح اسرائیلی حکام شام اور امریکہ کے درمیان پہلے سے موجود خلیج کو اتنا زیادہ وسیع کر دینا چاہتے تھے کہ پھر وہ جب بھی چاہیں اپنی مرضی کے نتائج اس تناظر میں حاصل کر لیں۔ گولڈ فش کا سربراہ اور موساد کا کاٹسا اس میٹنگ میں خصوصی شرکت کے لیے بیروت سے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بریگیڈیئر شمیر اور کاٹسا ایک علیحدہ خفیہ میٹنگ کر رہے تھے اور شام گئے جب مختلف رپورٹوں کا معائنہ، ان پر تفصیلی بحث اور بیروت میں فلسطینیوں کی طاقت کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک اہم فیصلے پر پہنچ گئے تو بریگیڈیئر شمیر نے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ فوراً ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کیا۔ سر، ہمیں اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آپ کی منظوری درکار ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے منصوبے کی تفصیلات سے اسرائیلی وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ کون سا بین الاقوامی دباؤ؟ امریکی ہمارے محتاج ہیں اور فلسطینی سٹنگ ڈکس، عربوں میں ابھی اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی، وزیر اعظم نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ شمیر، اگلے 48 گھنٹوں میں جو دل چاہے کر گزرو، نتائج کی پرواہ کیے بغیر بلیک ستمبر کو بھرپور جواب ملنا چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کل صبح ہماری طرف سے کام کا آغاز ہو جائے گا، شمیر نے بیروت سے آئے کاٹسا سے کہا۔ اسی رات موساد کا یہ کاٹسا ایک خصوصی پلان لے کر سرحد عبور کر گیا۔ رات کے پہلے پہر اس کے ساتھیوں نے بیروت کے تمام غنڈہ گروہوں کو اپنے خفیہ مرکز پر جمع کر رکھا تھا۔ آبدوز پر موجود ان غنڈوں کو منصوبے کی تفصیلات سمجھانے کے بعد اس حکم کے ساتھ شکارگاہوں کی طرف بھیج دیا گیا کہ کسی کے کام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صبح اسرائیلی فوج نے موساد کے آپریشن سی فیکس کا آغاز کر دیا۔ امریکی اسلحہ خانوں میں طیاروں نے مغربی بیروت میں واقع ایک بڑے فلسطینی مہاجر کیمپ پر آتش و آہن کی بارش برسانی شروع کر دی۔ آپریشن سی فیکس میں اسرائیلی ایئر فورس کے 2 اسکواڈن حصہ لے رہے تھے۔ پہلے بمباروں نے نہتے اور بے گناہ فلسطینیوں پر ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد فائٹر طیارے حرکت میں آئے اور اس کیمپ میں موجود ہر قابل ذکر فلسطین جہاں باز پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ بے بس اور بے کس فلسطینی کمانڈوز اپنی بندوقیں اور عام سے اسلحے کے ساتھ ان آسمانی آفات کا کیا مقابلہ کرتے؟ وہ دیوانہ وار ان پر گولیاں برسا رہے تھے، لیکن یہ صحیح لا حاصل تھی۔ ان کی برسائی ہوئی گولیاں سوائے آسمان پر مخصوص گونج پیدا کرنے کے اور کچھ نہ کر سکیں، یا پھر خالی گولیوں کے خول تھے جو وہاں گرتے رہے۔ 2 گھنٹے تک یہ مشق ستم جاری رہی۔ 2 گھنٹے بعد جب اسرائیلی درندوں کو یقین ہو گیا کہ اب مزاحمت کرنے والا کوئی بھی جاں باز زندہ نہیں رہا تو وہ اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹ آئے، لیکن ابھی موساد کے خون کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ اصل آپریشن تو اب شروع ہونے والا تھا۔ ابھی تو انہوں نے آپریشن سی فیکس کے لیے صرف فضا ہموار کی تھی۔ عین لمحات میں جب مجبور و مقہور فلسطینی مائیں، بیٹیاں اور بیوائیں اپنے بچوں اور بڑوں کی لاشوں پر بین کر رہی تھیں، بچے کچے اور زخمی فلسطینی اپنے شہیدوں کے جسد خاکی اکٹھے کر رہے تھے، عین ان لمحات میں بیروت کی مختلف غنڈہ فورسوں کے سینکڑوں کی تعداد میں مسلح درندے، جنہیں موساد کی آشیرواد حاصل تھی، دھاڑتے ہوئے ان کیمپوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے یہاں موجود ہر فلسطینی جوان، بوڑھے اور بچے کے خون سے ہولی کھیلنی شروع کر دی۔ اب آپریشن سی فیکس کے تیسرے حصے پر عمل شروع ہوا اور بے بس مقہور مسلمان فلسطینی عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی شروع ہو گئی۔ جس کسی خاتون نے درندوں کے سامنے مزاحمت کی، اس کو انہوں نے مار ڈالا۔ درندگی کا یہ ہولناک تماشا شام گئے تک جاری رہا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کیمپ سے بچے کچے فلسطینی مجاہد ان بد نصیبوں کی مدد کو پہنچے، موساد کے تربیت یافتہ غنڈے جن ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے تھے، انہی میں بیٹھ کر ہوا میں گولیاں چلاتے اپنی فتح کا جشن مناتے فرار ہو گئے۔ اگلے روز اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک مختصر سا بیان معمول کے مطابق جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ لندن میں مارے جانے والے بے گناہ یہودیوں کے قاتلوں کے تعاقب میں اسرائیلی ایئر فورس کے جہازوں نے ان کیمپوں پر بمباری کی ہے، اور آئندہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر فلسطینیوں نے کسی یہودی کو قتل کیا تو اس کا انتقام اسی طرح سے لیا جائے گا۔ سوائے ہیومن رائٹس کی چند نام نہاد تنظیموں
اور چند مسلمان حکمرانوں کی طرف سے مذمتی بیانات کے اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ جب ایک مسلمان ملک کی کوشش سے اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ زیر بحث لانے کی تحریک پیش کی گئی تو امریکہ بہادر نے اسے ویٹو کر دیا۔ ایئرپورٹ پر عراقی ایئر لائن کی یہ معمول کی پرواز تھی جسے آج 2 بجے روانہ ہونا تھا۔ ٹرمینل نمبر 2 پر مسافر اپنا سامان ایئر لائن کاؤنٹر پر چیک ان کر رہے تھے اور ایئر لائن کا عملہ معمول کے مطابق مسافروں کو نشستیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا سامان جہاز میں بھیج رہا تھا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی کے عملے نے گو کہ یہاں حفاظت کے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے، لیکن دنیا کی بیشتر فضائی کمپنیوں نے اپنا الگ سے سیکیورٹی سٹاف بھی بھرتی کیا ہوا تھا جو ان کی پروازوں کو لندن سے باحفاظت اڑانے کا ذمہ دار تھا۔ ان سیکیورٹی کمپنیوں کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کسی متعلقہ ایئر لائن کے جہاز میں رکھے گئے سامان پر خصوصی نظر رکھیں، جہاز کے مسافروں کی حرکات و سکنات نوٹ کریں، اور کوئی بھی مشتبہ مسافر یا سامان نظر آئے تو متعلقہ پرواز کے ذمہ داروں کو اس سے فوراً آگاہ کریں۔ حتمی فیصلہ بہرحال متعلقہ جہاز کے مالک کمپنی کو ہی کرنا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق لندن سے بغداد جانے والی پرواز پر مسافروں کا سامان چیک ان ہو رہا تھا جب اچانک برطانوی انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے جو الصبح یہاں پہنچ گئے، جہاز کے مسافروں کی قطار میں لگے ایک مسافر سے اپنا پاسپورٹ دکھانے کی درخواست کی۔ لیکن میں پاسپورٹ دکھا چکا ہوں، 2 مرتبہ پہلے بھی امیگریشن والوں نے چیک کیا ہے، اب آپ آ گئے ہیں، آخر آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ مسافر جو شاید پہلے سے اس صورتحال پر رنجیدہ تھا سراپائے احتجاج ہو گیا۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن براہ کرم آپ ہمارے فرائض کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس بات کا برا مت مانیے۔ انٹیلیجنس کے اس آفیسر نے دوبارہ درخواست کی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 2 مرتبہ میرا پاسپورٹ دیکھ کر مطمئن نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ امیگریشن سے یہاں تک آنے میں میرا پاسپورٹ بدل تو نہیں گیا؟ میرا حلیہ البتہ آپ نے ضرور بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مسافر کو اب طیش آنے لگا تھا۔ اس نے اچھی خاصی تقریر شروع کر دی تھی۔ اس درمیان جہاز کے مسافروں نے لائن توڑ کر اس کے گرد جھمگھٹا لگانا شروع کر دیا۔ خاصی دلچسپ اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ صورتحال کچھ بھی رہی ہو، آپ کو پاسپورٹ دکھانا پڑے گا۔ برطانوی آفیسر نے اسے وارننگ دی۔ یہ لو، اور اس میں سے جو نکالنا ہے نکال لو۔ مسافر نے جھٹکے سے اپنا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عین ان لمحات میں جب سیکیورٹی کے تمام افراد اور یہاں موجود دیگر مسافر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ اور بریف کیس موجود تھا کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر موجود عراقی ایئر لائن کے ملازم کو اس نے مسکرا کر مخصوص انداز سے السلام علیکم کہا اور اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، کاؤنٹر سے جواب ملا۔ کاؤنٹر پر موجود ذمہ دار نے اس کا بیگ چیک ان کرنے میں بہت پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ باقی سب کچھ تو معمول کے مطابق تھا، لیکن غیر معمولی بات صرف یہ تھی کہ کاؤنٹر سے نہ تو اس مسافر کو بورڈنگ کارڈ جاری ہوا تھا اور نہ ہی سامان کی کلیئرنس کا سٹیکر۔ یہ سامان اس سے پہلے والے مسافر کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا اور سٹیکر کاؤنٹر کلرک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ پراسرار مسافر ابو احمد تھا۔ اس بیگ میں عراقی حکومت کا انتہائی اہم سامان موجود تھا۔ یہ سامان کسی مسافر کے بغیر سفر کر رہا تھا۔ عین ان لمحات میں جب ابو احمد کے نام سے سفر کرنے والے ایک اور خود ساختہ عراقی مسافر کو برطانوی انٹیلیجنس نے اپنے گھیرے میں لے کر اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر رکھی تھی، ابو احمد چپ چاپ ٹرمینل سے باہر آ گیا۔ وہ یہاں صرف سامان پہنچانے آیا تھا اور اسی نام کے ایک اور عراقی انٹیلیجنس کے پاسپورٹ ہولڈر نے اس ڈرامے میں خصوصی پارٹ ادا کیا تھا۔ اصلی ابو احمد کی روانگی کے چند منٹ کے بعد برطانوی انٹیلیجنس نے نقلی ابو احمد کو بھی کلیئر کر دیا، جس نے یہ ثبوت فراہم کر دیا تھا کہ جس ابو احمد کی تلاش برطانوی انٹیلیجنس کو ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ میرے خیال سے مجھے یہ آخری چیکنگ سمجھنی چاہیے۔ مسافر نے طنزیہ لہجے میں اپنا پاسپورٹ برطانوی آفیسر کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا، شکریہ، آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ برطانوی آفیسر نے روایتی انگریزوں کی روایات کو برقرار رکھا تھا۔